السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب تھے جو اپنے کلائی پہ لیڈیز واچ یعنی عورتوں والی گھڑی پہنتے تھے اور چھپا کر رکھتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک روز شاگردوں کو اسٹوڈنٹوں کو معلوم ہو گیا کہ اپنے پروفیسر صاحب لیڈیز گھڑی پہنتے ہیں۔ پھر کیا ہونا تھا جانتے ہی ہیں کہ پڑھنے والے طلبہ پھر اپنے پروفیسر صاحب کی ٹانگ کھینچنے لگے، ان کا مذاق بنانے لگے۔ انتہا مذاق کی تب ہو گئی جب ایک روز سامنے ہی مذاق کرنا شروع کر دیا۔ پروفیسر صاحب بیچارے شرمندہ ہو کر کلاس سے چلے گئے۔ پھر جب وہ بچہ تھوڑا سمجھدار ہو گیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اپنے پروفیسر صاحب جو اپنے کلائی پہ جنانہ گھڑی پہنتے تھے وہ کوئی ان کا شوق نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنی بیوی کے یاد میں پہنتے تھے۔ کچھ سال پہلے ان کی بیوی کی فوت ہو گئی، ان کی بیوی ایکسپائر کر گئی، جن کی یادوں میں اپنی بیوی کی گھڑی کو اپنے کلائی پہ باندھتے تھے۔ اپنے پروفیسر صاحب کے اس واقعے کو سن کر شاگردوں کو اسٹوڈنٹوں کو بہت ہی شرمندہ ہوا اور اپنے کیے ہوئے پر بہت ہی پچھتایا۔ میں کسی ہاسپٹل میں مریض کی عیادت کے لیے گیا تو وہاں پر ایک بہت ہی نہایت خوبصورت لڑکی تھی جو اپنے سر میں نکلی بال لگا رکھی تھی۔ اچانک سا نہ جانے کس وجہ سے ان کے سروں پہ سے وہ بال گر گیا تو ہسپتال میں جتنے بھی لوگ تھے، مرد ہو یا عورت، سبھی کی ہنسی پھوٹ پڑی، سبھی ان کا مذاق بنانے لگے۔ تو ایک لیڈیز ان کی طرف بھاگ کے گئی اور ان کے سروں پر وہ بال رکھی۔ بہن بتاؤ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ 2 سال پہلے مجھے کینسر ہوا تھا، بیماریوں نے میرا سر کا بال لے لیا، بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ واقعہ سنتے ہی اسپتال میں جتنے بھی لوگ موجود تھے جو ان کے سروں کے بال گرتے ہوئے دیکھ کر ہنس رہے تھے، سبھوں کے منہ میں تالا لگ گیا، سبھی لوگ خاموش ہو گئے اور سبھوں کو یہ پچھتاوا ہوا کہ ہم لوگ بیکار ہی ہنسے۔ ٹھیک اسی طریقے سے 10 سالہ بچوں کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں ایک قبر کے پاس کھڑا ہو کر کچھ یوں کہہ رہا تھا، ماں تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ مجھے ٹیچر مارتے ہیں، کلاس میں سبھوں کے سامنے مارتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ تیری ماں کتنی سست ہے، تیری ماں کتنی کاہلی ہے کہ تیرے پڑھائی کا بھی خیال نہیں کرتی، ماں تم لوٹ کے آ جانا، مجھے ٹائم پہ اسکول چھوڑ دینا۔ استاد کو معلوم نہیں تھا کہ اس بچے کے ماں کے ساتھ کیا گزرا ہے۔ آپ سبھی لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی کچھ بولیں یا کچھ سوچیں یا کچھ ریئیکشن دیں تو سامنے والے کو دیکھ لیں کہ آیا جو میں لفظ بول رہا ہوں اس سے سامنے والے کے احساسات، جذبات پر کتنا ٹھیس پہنچے گا یا نہیں بھی پہنچے گا۔ آپ حضرات میری کچھ باتوں کو یاد رکھیں۔ ایک سچ چھپا ہوتا ہے، جب کوئی کہتا ہے نا مذاق تھا یار۔ ایک فیلنگ چھپی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ایک درد چھپا ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے اس اوکے کوئی بات نہیں۔ ایک سمندر چھپا ہوتا ہے جب کوئی خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک ضرورت چھپی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے نا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بہت سارا پیار چھپا ہوتا ہے جب کوئی آپ کے لیے جھک جاتا ہے۔ اس لیے اپنے زبان کو سنبھال کے رکھو۔ پرانی کہاوت ہے، آپ سنے ہوں گے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ عقل مند اور بیوقوف میں یہی فرق ہے۔ عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔